خالد بن ولید اسلام سے پہلے ایک عام سپہ سالار تھے۔ جب اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تلوار کو وہ کاٹ عنایت کی کہ کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ کیا مسلمان اور کیا کفار سب میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جس جنگ کے اندر حضرت خالد ہوں گے، جس فوج کے ساتھ یہ ہوں گے، وہ فوج کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ غزوہ موتا میں ادھر 3 لاکھ کے لگ بھگ رومی فوج ہے، ان کی پیشہ ور فوج بھی ہے، قبائلی رضاکار بھی ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں صرف 3000 مسلمان ہیں، اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج جمع ہو جائے گی، اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ تو زید بن حارثہ سپہ سالار ہیں، لڑائی شروع ہوئی، شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر انہوں نے علم ہاتھ میں لیا، خوب لڑے، شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ آئے، مقابلہ کیا، شہید ہو گئے۔ اب مسلمان پریشان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 افراد کے بارے میں کہا تھا کہ یکے بعد دیگرے انہیں سالار بنانا، وہ تو تینوں گئے، تینوں شہید ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت خالد ابن ولید پر نگاہ پڑی۔ اس سے پہلے انہوں نے کسی جنگ میں سالاری نہیں کی تھی، ابھی اسلام لائے ہوئے چند مہینے ہوئے تھے، 4-5 مہینے پہلے اسلام قبول کیا، صفر سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، صفر سن 8 ہجری میں، اور یہ اس کے 4-5 مہینے بعد کا واقعہ ہے، غزوہ سریہ موتا کا۔ تو ان پر نگاہ پڑی اور کہا کہ آپ عالم سنبھالیں۔ انہوں نے عالم اٹھایا اور مسلمانوں کی دوبارہ صف بندی کی، پیچھے کی صفوں کو آگے کیا، آگے کی صفوں کو پیچھے کیا، ایسی پوزیشن تبدیل کی۔ سب سے پہلا کام جو کیا، اپنی فوج کی پوزیشن تبدیل کر دی، اور اس پوزیشن کی تبدیلی کی وجہ سے دشمن کی فوج کو بھی اپنے مقام سے ہٹنا پڑا۔ اب جو لڑائی شروع ہوئی، آپ نے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ اس تازہ دم فوج کے ذریعے مقابلہ بہت زور و شور کا کیا، اور خود آگے بڑھ کے اس طرح لڑے، کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو تلواریں تھیں وہ اتنی قوت سے دشمن پر پڑتی تھیں کہ ادھر سے دشمن کٹتے تھے، ادھر سے تلوار بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں۔ فرماتے ہیں صرف یہ 10ویں تلوار میں نے لی تھی، یمن کی چوڑے پھل والی تلوار تھی، وہ میرے ہاتھ میں سلامت رہ گئی۔ تو دشمن پر ایک رعب بیٹھ گیا کہ یہ لوگ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کے ان کو دائیں بائیں دور دور چھپا دیا، اور انہیں کہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہت زور کے نعرے لگاتے ہوئے اور اپنی ٹاپوں سے زمین کو دہلاتے ہوئے لشکر میں آ کے شامل ہونا۔ تو جب وہ تھوڑے تھوڑے سپاہی دور دراز سے نعرے لگاتے ہوئے آتے تھے اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو اس سے دشمن یہ سمجھا کہ بہت بڑی کمک آ رہی ہے۔ اب انہیں کیا معلوم کتنے لوگ ہیں، یہ 100-200 آدمی ہیں، 10-15 ہزار آ رہے ہیں، بس نعروں کی آوازیں سنتے تو ایک کہتا ہے ایک فوج اور آ رہی ہے، پھر ادھر سے آواز آتی، کہتا ہے ان کی مدد کے لیے ایک فوج اور آ رہی ہے۔ تو دشمن نے اپنی پیش قدمی کو روک لیا، اور مسلمان مزید کسی نقصان کے بغیر مسلمان واپس آ گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھا، تو آپ نے کہا کہ سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جس جنگ میں آپ جاتے اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی عطا فرماتے۔ جنگ اجنادین میں جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو ان کا سالار جارج، جسے عربی تاریخ میں جرجا کہا گیا ہے، وہ سامنے آتا ہے لڑائی سے پہلے اور کہتا ہے خالد میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جی مجھے بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں کوئی ایسی تلوار دی ہے جو آسمان سے تمہارے نبی پر اتاری گئی، تمہارے نبی نے تمہیں دی، جب وہ چلتی ہے تو دشمن کا کام تمام کیے بغیر نیام میں نہیں جاتی، اور دشمن کو شکست دے کر ہی وہ نیام میں جاتی ہے، ایسی تلوار ہے تمہارے پاس؟ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، آسمان سے کوئی تلوار نازل نہیں ہوئی ہے، ہمارے نبی نے مجھے یہ خطاب دیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسلام کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ آپ نے اسلامی کچھ تعلیمات ذکر کی، سنی، پھر کہنے لگا کہ اگر کوئی ہم میں سے کوئی اسلام قبول کر لے تو تمہارے درمیان اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ اس کا مقام مرتبہ ہم سے بھی زیادہ ہوگا، ہمارے برابر ہی نہیں، ہم سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معجزات کو اترتے دیکھا ہے، نشانیوں کو اترتے دیکھا ہے، وحی کو آتے دیکھا ہے،
آپ کے ہاتھ سے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے. تم نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے. تم صرف اس دین کی خوبیاں دیکھ کے ایمان لا رہے ہو. ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ زیادہ ہوگا. متاثر ہوا اور وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہوا. اور ایک نماز انہوں نے پڑھی ظہر کی نماز، اور عصر کی نماز سے پہلے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے.